اب آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا لفظ ہے ہماری ریشنل سوسائٹی کے حوالے سے، وہ ریشنلزم بذات خود ہے۔ اگر اس کی میں عام فہم جو ڈکشنری ڈیفینیشن ہے پہلے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں کہ دی پریکٹس اور پرنسپل آف بیسنگ اوپینینز اینڈ ایکشنز آن ریزن اینڈ نالج رادر دین آن ریلیجیس بلیف اور ایموشنل رسپانس۔ تو اگر آپ اپنی پریکٹس یا جو اوپینینز ہیں وہ ریزن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو وہ پھر ریشنلزم ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی بلیف، یہاں تو ورڈ ریلیجیس بلیف استعمال ہوا ہے، میرے حساب سے کسی قسم کی بھی بلیف، بعض اوقات وہ ایک نیشنلسٹ بلیف بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہٹلر کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، یا کچھ ہمارے مارکسسٹ دوست، وہ یقیناً ریلیجیس بلیف تو نہیں ہے لیکن بلیف تو بلیف ہے۔ تو اگر آپ کسی وجہ سے بھی سمجھتے ہیں کہ میں سپیریئر ہوں اور باقی انفیریئر ہیں، یا یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، تو وہ پھر ریشنلزم نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ پیور ریزن یوز کر رہے ہیں تو تب وہ ریشنلزم۔ اگر ہم ریشنلزم کی ذرا پیچھے ہسٹری دیکھیں تو ہمیں جیسے پلیٹو میرے خیال میں وہ ایک ریشنلسٹ تھا، ہر ڈسکشن وہ ایک ریزن اور آرگومنٹس کی بنیاد پہ اپنی رائٹنگس میں کرتا ہے۔ لیکن جو ماڈرن ریشنلزم عموماً رینے ڈیکارٹس جو ایک فرینچ فلاسفر ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے، جن کا ایک مشہور جملہ ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، کہ وہ ہر ڈسکشن کو کسی ریشنلسٹ آرگومنٹ کے ذریعے فردر پروموٹ کیا کرتا تھا۔ تو یہ میں اس کی تھوڑا جب پیچھے بنیاد بتانا چاہ رہا تھا کہ فلسافیکل ٹریڈیشن میں ریشنلزم ایک امپورٹنٹ اسٹریم آف تھاٹ ہے۔ میں نے کہا کہ ریشنلزم ورڈ کے تو عام فہم معنی ہے جو کہ ہم ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم فلسافیکل ماضی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ ایک مخصوص سوچ کا نام دکھائی دیتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فلاسفرز وہ ریشنلزم میں بلیو کرتے ہیں اور کچھ ایمپیریسزم میں بلیو کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے ہماری؟ ریشنلزم میں یہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ حقیقت کو آپ آرگومنٹ کے ذریعے پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، یعنی انسانی ذہن خود سوچ سوچ کر حقیقت کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے۔ جو امپیریسسٹ آن دی ادر ہینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نالج صرف ہیومن سینسز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہی ہے فلاسفی میں کہ جہاں پہ ریشنلسٹ وہ والے ہیں جو کہ پریکٹیکل سائڈ سے زیادہ ڈسکشن سائڈ پہ آرگومنٹس کے ذریعے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ریشنلسٹ کہلاتے ہیں۔ یہاں اکثر ورڈ ڈیڈکٹیو ورسز انڈکٹیو بھی یوز ہوتا ہے۔ ڈیڈکٹیو میں شروع میں ایک بات کو سچ تسلیم کر لیتا ہوں، جیسے ہماری ڈسکشنز میں بعض اوقات اکثر آتا ہے کہ اچھا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ آپ نے اگر کہہ دیا ہاں ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اچھا تو یہ چیز پھر قرآن میں آئی ہے اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کچھ باتوں کو شروع میں فار گرانٹیڈ سچ سمجھیں گے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد پھر اس سے ریزننگ کر کے مزید نتائج حاصل کرتے ہیں۔ جیسے اکثر ہم، اگر آپ کو یاد ہو جیومیٹری میں تھیورم، کہ آپ شروع میں ایک تھیورم کو پروو کر لیں اور اس سے پھر آپ آگے بہت سارے نئے تھیورمز پروو کرتے ہیں، تو یہ ڈیڈکٹیو تھنکنگ ہے۔ انڈکٹیو آن دی ادر ہینڈ، آپ کے پاس کوئی خیال نہیں ہے، آپ کے پاس ایک را ڈیٹا ہے، آپ نے کلیکٹ کیا، اور اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک تھیوری انڈیوس کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ جہاں تک میرا خیال ہے سائنس دونوں تھنکنگ سے ہمیشہ استفادہ حاصل کرتا رہا ہے۔ ڈیڈکٹیو تھنکنگ بھی امپورٹنٹ ہے اور انڈکٹیو بھی۔ میرے خیال میں اگر دونوں کو علیحدہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں پارٹلی ڈیڈکٹیو ہونا چاہیے آرگومنٹس کو فردر کرنے کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم صرف ڈیڈکٹیو رہیں
تو جیسے چارلس ڈارون نے نئی تھیوری پیش کی کیونکہ اس نے نیا ڈیٹا کلیکٹ کیا، گیلیلیو نے نئی تھیوری اس لیے پیش کی کہ اس نے نیا ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو اس لیے انڈکٹیو تھنکنگ بھی بہت ضروری۔ اگر ہم پولیٹیکل سائٹ پہ دیکھیں کہ وہاں ریشنلزم سے کیا مراد ہے، ذرا فلسافیکل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، تو وہاں لاز اور پالیسیز، جو حکومت لاز اور پالیسیز بناتی ہے، ان کی بنیاد ریزن اور ایویڈنس کے اوپر ہو بجائے اس کے کہ بلیفز پہ ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کے ذرا قریب قریب جا رہا ہے اگر ہم اس ڈیفینیشن پہ دیکھیں۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ٹرمینالوجی کافی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اور قریب قریب۔ اس کا تیسرا جو ہم ریشنل سوسائٹی آف پاکستان پھر کیا مطلب اس سے عموماً لیتی ہے، اس سے پہلے میں اس کا جو دوسرا ورڈ جو کامنلی یوز ہوتا ہے ریشنالٹی، ریشنلزم جب ہم یوز کریں تو اس کا بڑا فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہے ورسز امپیریسزم، لیکن جب ورڈ ریشنالٹی یوز کریں تو یہ زیادہ سوشیالوجی کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سوشیالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشنز کی ہیں، یا آرگنائزیشنل سائنس میں اس کا کافی ذکر آتا ہے۔ جو ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہے ریشنالٹی کے کہ اے ویل ریزن ڈیسیجن دیٹ از آلسو آپٹیمل فار اچیونگ اے گول اور سالونگ پرابلم۔ گویا آپ کا کوئی آبجیکٹو ہے آرگنائزیشن کا، آپ وہ سب کچھ کریں جس سے آپ وہ آبجیکٹو حاصل کر لیں، تو یہ ریشنالٹی۔ میکس ویبر جو کہ ایک بہت مشہور سوشیالوجسٹ ہیں، انہوں نے 4 قسم کی ریشنالٹیز کی بات کی ہے، جو بنیادی طور پر میرے حساب سے 2 ہی ہیں۔ ایک پرپزیو یا کنونشنل کہ جو باقی لوگ جو چاہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم وہی کریں، یہ ریشنالٹی۔ اگر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹوپی پہننا یہ ضروری ہے محفل میں آنے کے لیے، تو میں بھی جلدی ٹوپی پہن لیتا ہوں کہ میں اچھا لگوں یہاں پہ، تو گویا یو وانٹ ٹو کمپلائی ود دی نارمس آف یور سراؤنڈنگس، تو یہ ایک تو وہ ریشنالٹی ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ ایک اور بھی بلیفس اینڈ ایموشنز لیٹ بھی ہوتی ہے، یہ 2 ٹائپ کی، کہ جہاں آپ اپنے کہ نہیں میرا بلیف ٹھیک ہے یہی ریشنل ہے، باقی لوگ جیسا بھی سوچتے ہیں، تو اگر آپ اس کو فالو کریں تو پھر وہ بلیفس اینڈ ایموشنز لیٹ۔ جو میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے باؤنڈیڈ ریشنالٹی کا، کہ ہم جس چیز کو ریشنل سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ وہ ہم جس سراؤنڈنگ میں رہے ہوتے ہیں اس نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے کہ یہ ریشنالٹی ہے، ہم اس ماحول سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں بعض اوقات جو دوسرے نقطۂ نظر کے ہمارے ممبران ہوتے ہیں جو کہ ریشنالٹی کچھ اور سمجھتے ہیں، تو ہمیں احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہے ہیں اس حساب سے یہ ریشنالٹی ہے، اور شاید میں جس ماحول میں رہا ہوں وہاں میں اس کے کچھ اور مطلب یہ ہیں، تو اس لیے بنیادی طور پہ یہ ڈفرینٹ ریشنالٹیز کا ٹکراؤ ہے، اور آہستہ آہستہ اس سے پھر جو زیادہ مضبوط ریشنالٹی ہوگی وہ میدان میں رہے گی، ورنہ باقی ریشنالٹیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں اب آخر کی طرف آ رہا ہوں، یہاں پہ ان کو ساری ڈسکشن کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نقطوں کے حوالے سے کہ ہم ریشنل سوسائٹی ریشنلزم کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ پہلی بات جو شروع میں نے کی کہ سائنٹیفک میتھڈ، تو ہمارے حساب سے ریشنلزم یا ریشنالٹی وہ علم جو کہ ہم آبزرویشنز، ایکسپیریمنٹیشنز، فلٹرڈ تھرو ایویڈنس بیسڈ ریزننگ۔ بعض اوقات انسان آبزرویشن کرتا ہے لیکن اسے غلط مطلب لیتا ہے، جیسے زلزلہ آیا تو ہمارے کچھ مولوی صاحبان اس کی وجہ سے ہمیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہی آبزرویشن کیا ہے وہ مختلف لوگ مختلف لے سکتے ہیں، تو فلٹرڈ تھرو ایویڈنس بیسڈ ریزننگ یہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات جو شروع میں نے کی کہ ہم یہ علم جو ہمیں حاصل ہے اس پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آگے چیلنجز آئیں گے، یہ علم ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا، تو اس کے لیے ہم ریڈی رہیں۔ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو ضرور کرے، اور کیونکہ ڈی لرننگ یعنی جو ہم نے پہلے سے سوچ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے،
وہ ہمیشہ کے لیے درست ہے یہ ہم نہ سوچیں، بلکہ ممکن ہے وہ غلط ہو، اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ بات کہ اگر غلط ثابت ہو جائے ہم، تو ہم خوش آمدید کہیں نئی بات کو، نئے نقطہ نظر کو، اور ہمیشہ چینج کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہمیشہ جو سیم رہنے کی ہماری رٹ ہے، کوشش ہے، اس سے ہم دور رہیں۔ تو یہ اگر تینوں باتیں ہیں تو ہم اس کو پھر ریشنلزم یا ریشنلٹی سمجھتے ہیں۔ پھر اگر اس کو ہم ریشنلٹی سمجھتے ہیں تو آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ تو ہم کیا ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ اگر ہم اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، یہ پرچار کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلاں سوسائٹی کتنی اچھی ہے، آئے ہم اندھا دھند تقلید شروع کر دیں، وہی بن جائیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہم جو انسپریشن لے رہے ہیں وہ اینیمل سیل کی میمبرین سے لے رہے ہیں۔ یہ اینیمل سیل کا میمبرین انتہائی انٹیلیجنٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اور زندگی کی بنیاد ہے اس کی ایکٹیویٹی کہ ہر اس چیز کو جو کہ سیل کی زندگی کے لیے ضروری ہے انسان، اور ہر اس چیز کو جو کہ ٹاکسک ہے، جو کہ غیر ضروری ہے، اس کو وہ نکال باہر کر دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ سیل کے لیے ضروری ہے اس کو اندر خوش آمدید کرتا ہے، آنے دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ خطرناک ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ریشنلزم، جو ریشنلسٹ چینج ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں کچھ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، اچھی روایات ہیں، اس کو ریٹین کریں، لیکن جو روایات ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں چل سکتی، نقصان دہ ہیں، ان کو چھوڑنے میں بھی ہمیں کسی قسم کی شرم محسوس نہ ہو، اس کے لیے ہم ہمیشہ ریڈی رہیں۔ اور اسی طرح اگر باہر کے معاشروں میں ہم اگر کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں تو اس کو امبریس کریں، اور اگر کوئی غلط بات ہے تو بے شک اس سے خود کو دور رکھیں۔ تو اسی طرح ہم ایک اچھی ریشنلسٹ چینج اپنے معاشروں میں لا سکتے ہیں۔ تو میں اس بات پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ تھینک یو فار لسننگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔